پاکستان کے اندر ان مشکل حالات میں ہم مینیج کر رہے ہوتے ہیں چیزیں جو کہ پولیٹیکلی مے بی یا نیوز پہ دکھائی جا رہی ہیں, اس کے باوجود ایک لائف جو ہے پاکستان میں وہ بڑی کلیئرلی چل رہی ہوتی ہے. One of the biggest quality we have as a nation in Pakistan is our resilience. ہم اور ملکوں میں دیکھتے ہیں تو جن چیزوں سے وہ گھبرا جاتے ہیں کہ یار اب یہ کیا ہوگا, ہمارے لیے وہ نارمل ہے وہ چیزیں. وہ جو دنیا ایک پتہ نہیں کس خطرناک موڑ سے گزر رہی ہے تو ہم تو کہتے ہیں خطرناک موڑ تو آسان کہانی ہے, آگے بتاؤ نا کیا کرنا ہے. ہمارا نارمل وہاں سے شروع ہوتا ہے. لیکن ٹو گیٹ انوالوڈ کرٹیسزم بہت کرتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ انوالو ہوں. اگر کچھ آپ کہتے ہیں کہ کوئی بندہ اچھا کام نہیں کر رہا, ناٹ گڈ انف, آپ انوالو ہوں, اس سے بہتر کام کریں. ٹھیک ہے. لبے دریا کھڑے ہو کے دریا کے درمیان کی تغیانی کے بارے میں بات کرنے کی ایک طریقہ ہے, اور کشتی میں بیٹھ کے اس کا مقابلہ کرنا ایک اور چیز ہے. السلام علیکم, میں آپ کا ہوسٹ رانا عاطف رحمان. تعمیراتی گفتگو میں آپ کو جو ہے خوش آمدید. آج ہمارے پاس ایک نئے اسپیشل گیسٹ آئے ہیں جو کہ پاکستان میں نہیں بلکہ پاکستان کے باہر بھی پاکستان کی ریپرزنٹیشن کر رہے ہیں, اور یہ ہیں آرکیٹیکٹ جہانگیر خان شیرپاؤ صاحب, ایئر آف کے پریزیڈنٹ. جی سر, السلام علیکم. وعلیکم السلام, کیسے ہیں آپ؟ سر الحمد للہ. سر ہمیں ذرا بتائیے گا کہ ایئر آف کے آپ پریزیڈنٹ ہے, تو ایئر آف کیا آرگنائزیشن ہے؟ ایئر آف جی ایک آرگنائزیشن ہے جو کہ یو این ایکریڈیٹڈ آرگنائزیشن ہے, جو کہ 1957 میں یہ اسٹارٹ ہوئی. ایک میٹنگ تھی جس میں یہ لوگ نیو دہلی میں تھے, اور اس میں ڈیسائیڈ ہوا کہ جی ایسٹرن ریجنل آرگنائزیشن فار پلاننگ اینڈ ہیومن سیٹلمنٹس, وہ جو پاکستان کے اس وقت سب سے بڑے مسائل ہیں شہروں کے, جو اسلام آباد جیسے شہر کا بھی بیڑا غرق ہو رہا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں 22 شہر آ گئے ہیں جو کہ کلیم کرتے ہیں کہ وہ اسلام آباد ہے, اسلام آباد کے ارد گرد. تو اسی طرح سے انہی چیزوں کو ایڈریس کرنے کے لیے صرف ہم ایک ملک نہیں ہے جس کے ساتھ یہ مسئلہ ہو رہا ہے, یہ اور لوگ اس سے ڈفرینٹ اسٹیجز آف ایولیوشن آف دا سٹی, دا سیٹلمنٹ, دا اربن اینڈ دا رورل سیٹلمنٹ سے ہم گزر چکے ہیں. صحیح. تو جو ایک شہر کا مسئلہ ہوتا ہے, ایک ملک کا مسئلہ ہوتا ہے, دوسرا ملک اس سے گزر چکا ہوتا ہے. دا ہول آئیڈیا آف این آرگنائزیشن لائک دس از کہ ہم ایک دوسرے کی مدد کریں, انٹیگریٹ کریں اور ہیلپ کریں. ہمیں ایک انویٹیشن آئی تھی, اس میں ہمارے فرینڈز ہیں, ارکیشا میں بھی تھے, ڈنکی فلورنٹینو صاحب جو کہ ان کا تعلق فلپینس سے ہے, انہوں نے انوائٹ کیا کہ جی پاکستان کو ایئر آف کا حصہ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. تو انہوں نے انوائٹ کیا مجھے ایز اے اسپیکر کہ آپ آئیں پہلے فلپینس, آپ کو ہم انٹروڈیوس کرائیں گے وہ کر کے, اور تھوڑا سا آپ اپنا لیکچر وغیرہ بھی دیجیے گا. پھر اس کے بعد ہم آپ کو ہمارے ساتھ آپ چلیں پینانگ میں ملیشیا میں, جہاں پہ ایئر آف کی بڑی میٹنگ ہوگی اس سلسلے میں. ٹھیک ہے, صحیح ہے. تو میں نے مشورہ کیا ہمارے جو یہاں پہ اس وقت ہمارے جو سینئرز ہم سے ہیں, تو مجھ سے بھی جو بوڑھے ہیں کر کے سینئر ہیں اور وہ زیادہ عقل مند ہیں, تو ان لوگوں سے میں نے پھر مشورہ کیا. میں نے شہاب صاحب سے مشورہ کیا, عقیل صاحب سے, کہ جی اس طرح کی ایک انویٹیشن آئی ہے. مجھے تو کوئی خاص ایئر آف کے بارے میں پتہ نہیں تھا اس وقت, تو میں نے ان سے مشورہ کیا. انہوں نے کہا کہ نہیں ضرور تم جاؤ کر کے دیکھو کیا ہوتا ہے. تو جب وہ فلپینس میں ایک قسم کا میرے لیے انٹروڈکشن تھا. ہم ایک آئلینڈ میں گئے تھے جہاں پہ بڑی انٹرسٹنگ سی بات یہ تھی کہ ادھر میٹنگ ان کی ہو رہی تھی, اور اس آئلینڈ میں جو ایئرپورٹ تھا اور والکینو تھا وہ ساتھ ساتھ تھا, جس میں میں نے ان کے گورنر صاحب آئے, میں نے ان سے پوچھا, میں نے کہا اب ایئرپورٹ اور یہ والکینو جو ایک ساتھ بنا ہوا ہے, لائیو والکینو, تو یہ تھوڑا سا شہر سازی کے اصولوں کے تھوڑا منافی نہیں ہے کہ اگر کبھی یہ چلے تو لوگ نکلیں گے کیسے یہاں سے. بالکل صحیح. تو وہ بڑے ہنسے, کہتے ہیں نہیں ہم دوسرا ایئرپورٹ بنا رہے ہیں. تو ہر ملک میں ایسے ہوتے ہیں پالیٹیشینز, جو دوسرا ایئرپورٹ بنا رہے ہوتے ہیں, دوسرا شہر بنا رہے ہوتے ہیں. خیر اینی وے, وہاں سے ہم نکلے تو جب بڑی اچھی کانفرنس ہوئی, ہم نے سیکھا کافی کچھ ان سے بھی. اور کیا پھر جب پینانگ پہنچے تو ویری انٹرسٹنگ ایکسپیرئنس کہ جی ان کا جب آئی واز دیئر ایز این ایڈوائزر, اور ہمارا ان دا لاسٹ سیشن ہمارا آنا تھا کہ بھائی فار ممبرشپ. جب ان کی کافی بریک ہوئی تو اندازہ ہوا ہے کہ 90% لوگوں کو میں جانتا تھا, وہ مجھے جانتا, یہ جو انٹرنیشنل سیکرٹری پہ اور رولز ہوتے رہے. تو بڑا انٹرسٹنگ تھا کہ انہوں نے مجھے بڑا پازیٹیو رسپانس وہاں پہ ملا پاکستان کے لیے, اور مجھے یہ ایک اشارہ دیا گیا کہ اگر آپ ذرا ریڈی ہو جائیں, ہو سکتا ہے ہم 1 سال کی جو ہماری ریکوائرمنٹ ہے ممبرشپ کی
وہ ہم آپ کو لاگو نہ کریں. ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان ممبر بنے. ان کا خیال تھا کہ پاکستان ممبر بنے گا تو کوئی ان کے اس میں وہاں پہ کام ریوائول آف دی آرگنائزیشن ہوگی. کچھ اس میں اس قسم کی یہ بڑی خوش قسمتی کی بات ہے کہ ہمارے بارے میں لوگوں کا یہ خیال ہے. تو اس میں وچ از اے گڈ تھنگ کر کے. تو انہوں نے جب وہ مسئلہ زیر بحث آیا, میں نے جلدی ای میلز لکھی لوگوں کو کہ بھائی مجھے 9 ریزیومیز کی ضرورت تھی. تو میں نے 2 کراچی سے منگائے, 2 لاہور سے منگائے, 2 پشاور سے, 2 راولپنڈی اسلام آباد سے, 1 میرا اپنا, تو وہ پورے ہو گئے. اور وہ جمع کرا دیے. اور وہ پیسے جتنے چاہیے تھے میرے پاس جیب میں $350 بچا ہوا تھا, وہ میں نے جمع کرا دیا. ظاہری بات ہے وہ پیسے تو واپس ملتے نہیں, آپ کو پتہ ہے, تو فلاحی کام کرنے میں. لیکن واٹ ہیپنڈ واز کہ ویری انٹرسٹنگ تھنگ ہیپنڈ کہ انہوں نے وہاں پہ کہا کہ جی اس پہ ووٹنگ ہوگی. تو میں نے کہا کہ جی میں کمرے سے باہر چلا جاتا ہوں. انہوں نے کہا نہیں وی مائٹ سرپرائز یو. تو انہوں نے شو آف ہینڈ سے کیا. تو 100% نے کہا کہ جی پاکستان کو منا دیں ممبر. تو میں نے کن کنٹریز نے پاکستان کو سپورٹ کیا تھا اس میں؟ سب سے پہلے جو پروپوزل کیا تھا تو وہ تو فلپینس کی طرف سے گیا تھا. فلپینس, کوریا, جاپان, انڈونیزیا, ملیشیا, آسٹریلیا. اور یہ اس میں اور آرکیشیا میں یہ فرق ہے کہ آرکیشیا کے ممبر ملک ذرا زیادہ ہیں فرام ساؤتھ ایسٹ ایشیا, اور لیکن اس میں آسٹریلیا اور امریکہ کو نہیں شامل ہونے تھے. یہ دونوں ملک بہت کوشش کرتے ہیں کیونکہ بزنس سارا ایشیا میں آ گیا ہے. اور اس میں یہ تھا کہ اس میں آسٹریلیا از اے ممبر. اور اس میں اس کے بعد سے آسٹریلیشیا جو وہ ہے نا پیسیفک ریجن, وہ بھی اب ایک ممبر بن گیا ہے. سو اس دا نیوسٹ ممبر جس وقت میں نے ٹیک اوور کیا. تو انہوں نے کیا کہ جی آپ کو تو ہم اس میں کر رہے ہیں کر کے. تو میں نے شکریہ, میں نے کہا جی آپ اگر تھوڑا سا اسپیچ ایک دے دیں تو کر کے. اس زمانے میں آرکیشیا کا ٹرینڈ شدہ تھا, ہر دوسرے تیسرے دن مجھے ایک اسپیچ کرنی پڑتی تھی. تو میں نے جو کچھ مجھے آتا تھا میں نے بول دیا. انہوں نے آپس میں ووٹنگ وغیرہ کی اور 100% کر کے انہوں نے کہا کہ جی بیٹھ. تو میں شکریہ کر کے واپس اپنی سیٹ پہ جانے کا, نہیں جی اب آپ شامل ہوں. اور اس پہلے ہی سیشن میں پاکستان کو انہوں نے کہا کہ جی ہم آپ کو کو چیئر بنا رہے ہیں ود اس کا کمیٹی پہ, ود دا ینگ آرکیٹیکٹس کمیٹی پہ, جس پہ وہ تھے. اس کا تعلق مجھ سے نہیں کیونکہ میں تو اپنے سفید بالوں کی طرف اشارہ کرتا ہوں ہمیشہ. لیکن انہوں نے کہا کہ جناب آپ کو ہم پاکستان کو, کیونکہ آپ کی بھی ایک گروئنگ پاپولیشن ہے, اور ہاؤ ڈو یو ڈیل ود دیٹ. اور اس میں تو اس وقت فلپینس کا رول ہے یہ, اور فلپینس چاہتا ہے کہ آپ ان کے ساتھ کو وہ کریں. تو وچ واز اے نائس رول دیٹ دے گیو اس. اس کے بعد ہم لوگوں کا جب یہ شروع واپس آیا تو یہ کووڈ کے شروع ہونے والا زمانہ تھا 2019. اچھا, things got a little slow obviously. ہم سارے گھروں میں پاکستان کی ریکگنیشن ہو گئی تھی, انہوں نے آپ کو انڈکٹ کر لیا تھا اس کے اندر کہ وہ پاکستان ممبر انہوں نے بنا لیا. اور وہ پیسے ویسے میں نے جمع کرا دیے. وہ شروع کے ریزیومیز مجھے چاہیے تھے, وہ فوراً اسی وقت میں درمیان میں منگا لیے. مجھے جو تھوڑی سی وارننگ ملی تھی وہ کہ کافی بریک میں کہ آپ ذرا منگا لیں یہ تو خیر. اینی وے اس کے بعد پھر یہ کووڈ وغیرہ 2019 دسمبر, تو ایک دم سے وہ کووڈ کی بگننگ تھی. آتے ساتھ ہی میں بھی بیمار پڑ گیا, اور لوگ بھی بیمار پڑ گئے. وہ کر کے ہم گھروں میں بند ہو گئے. جب تک کہ حالات درست ہوئے اس میں تقریباً 1 سال گزر چکا تھا. تو تب تک پھر ہم نے ایکٹیویٹی شروع کی یہاں پہ. شروع میں چونکہ شروع کی میٹنگز میں صرف فواد اور میں گئے تھے, تو ہم نے اس میں تھوڑا سا اندازہ ہو گیا تھا کہ کیسے وہ کرتے ہیں. تو ہم لوگوں نے جب اربن فلڈنگ کے 2-3 واقعات ہوئے کراچی میں بھی, اور اگر آپ کو یاد ہو نارتھ میں E11 میں, یہاں ادھر سے بات پہلے اسلام آباد والے جو ہوئے تھے بالکل شروع میں ہوئے تھے. اٹ واز ویری ویری یونیک, کیونکہ سوات میں فلڈنگ اور کہیں اور فلڈنگ تو یہ تو ہم دیکھ چکے ہیں کبھی نہ کبھی, لیکن ہم نے کبھی اربن فلڈنگ نہیں اس میں دیکھا. کراچی کی جس طرح کی ہوئی تھی اور جس طرح کی اس سے بھی زیادہ حیران کن اسلام آباد کی, جس کے وجوہات فرق تھے. کراچی کے اپنے مسائل تھے, اس میں وہ جو کراچی والے جو کہتے ہیں کہ پہلا انڈر پاس انہوں نے بنایا تو وہ بیکیم کراچی لارجسٹ سوئمنگ پول, وہ شان سرکل والا. تو یہاں پہ انہوں نے وہ واٹر ویز, جو کہ اسلام آباد کی سب سے بڑی کوالٹی یہ تھی کہ ڈاکسیاڈس نے یہاں کے واٹر ویز کو چینج نہیں کیا. جو اللہ تعالیٰ نے جس طرح سسٹم ایک روان کیا ہوا تھا اسی کو رکھا گرین ایریاز میں. اور اس میں بالکل E11 واز ون پلیس جہاں پہ انہوں نے اس کو ٹرین کرنے کی واٹر کی کوشش کی, اور اس کے لیے انجینئرنگ پھر آپ کو بڑی اچھی آنی چاہیے, واٹر انجینئرنگ کہ آپ کیسے کریں. تو اسی میں یہ کیا اوپر کئی جگہ پہ بلڈنگز بنا دی, کہیں کیا. جب انسان ایسی حرکتیں کرتے ہیں
تو پھر یہ ایسے ہوتے ہیں کہ پھر CDA کے پاس بھی جواب نہیں ہوتا. ایسے ہی ہے. تو خیر ہمیں یہی اندازہ ہوا کہ ایسی حرکتیں ہمیں نہیں کرنی چاہیے, اور اس کے اوپر ہم نے ان دونوں کے اوپر ہم نے ایک ویبینار کیا تھا جس میں انٹرنیشنل ایکسپیرینس بھی ہم نے لوگوں سے سنا, اور لوکل بھی جہاں ہوا ادھر کے لوکل خیالات بھی کہ لوگوں کا کیا خیال ہے کہ ایوری بڈی وانٹس ٹو فکس بلیم. ٹھیک ہے. وی آر لوکنگ فار سولوشنس. ہم سیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ کیا طریقہ ہو سکتا ہے کہ یہ چیز پھر نہ ہو. اور ایئر آف وہ پلیٹ فارم بیسکلی پرووائڈ کرنے لگا تھا. اٹ واز ڈفرینٹ فرام دی ادر پلیٹ فارمس جہاں پہ آپ جی ایئر آف ایک ملٹی فیسٹڈ ملٹی آرگنائزیشنل پلیٹ فارم ہے. اٹس ناٹ جسٹ آرکیٹیکٹس. اوکے. چونکہ ادھر ہم لوگ چونکہ ہم کمیونٹی آرکیٹیکٹس کے ہیں تو ہم نے شروع آرکیٹیکٹ سے ممبرشپ اس کی زیادہ ہوئی, لیکن اس کے ہمارے لائر بھی ہمارے ممبر ہیں, ہمارے انٹیریئر ڈیزائنرز بھی ممبر ہیں, ہمارے سوشل سائنٹسٹ بھی ممبرز ہیں, ہمارے ہر قسم کے لوگ ہیں ممبرز. ایئر آف کا یہ ہے کہ اگر کوئی بھی انسان جو کہ ہیز این اوپینین اباؤٹ اربن اینڈ رورل, ہم ویلکم کرتے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ بیٹھیں, اس میں کر کے بات چیت کریں. ممبرشپ وہ انکلوسیو ہے بہت زیادہ, اچھا ایکسکلوسیو نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور اسی سلسلے میں IAP ایئر آف کا ممبر بنا, جس کا کچھ تھوڑا سا کنفیوژن سی کچھ ہوئی تھی اور وہ کلیئر ہو گئی تھی بعد میں. لیکن وہ یہ تھا کہ بھائی ہم ایئر آف کے ہم ایئر آف RVP کا ممبر نہیں بنا تھا, IAP ایئر آف کا ممبر بنا. اس طرح سے اور بہت سارے آرگنائزیشنز بن رہے ہیں. اینڈ یو بیکیم دی پریزیڈنٹ ان وچ ایئر بائی دا؟ سر میں تو خیر پہلے جب اس وقت آیا تھا اس وقت تو میں آرگنائزیشن سیٹ اپ کر رہا تھا نا پاکستان میں. ٹھیک ہے. 2019 کے بعد آیا تو لوگوں کو بات چیت کر کے کنونس کرنا, یہ کرنا کہ یار ہم ایک آرگنائزیشن سیٹ اپ کریں کہ ہم یہ سے وہ کریں, اس طرح کی چیزیں کرنے کے لیے اربن اور رورل کے بارے میں. اس کے بعد جب ہم نے بڈ کیا تھا ٹرائنگ ٹو تھنک وہ انڈونیزیا میں تھا, ٹرائنگ ٹو ریممبر سٹی, کام گئے تھے فواد میں دونوں گئے تھے. اور ہم لوگ جب ادھر جکارٹا ادھر نہیں, یہ والا جکارتا میں نہیں تھا, یہ ابھی میں سوچ رہا ہوں اس میں میرے ذہن میں نام نہیں آ رہا. تو خیر ہم لوگ وہاں پہ گئے, بڑے اچھا انہوں نے, کیونکہ وہاں کے اس وقت جو مجھ سے پہلے جو صدر تھے وہ ایسٹ جاوا کے وائس گورنر تھے. اچھا. ان کے والد صاحب منسٹر ہوتے تھے فار پلاننگ اور پلانر تھے, اور وہ خود بھی پلاننگ کی ان کی وہ ڈگری ہے, لیکن از اے ویری ویری پاپولر پولیٹیشین, بہت ینگ ہے اور ویری پاپولر پولیٹیشین. جس کے ابھی ریسنٹلی ہماری جو کانفرنس ہوئی تو اس میں اندازہ ہوا ہمیں کہ وہ جتنے آسانی سے ان کے سارے گورنمنٹ اور منسٹری انوالو ہوئی ایئر آف کے فنکشن میں. ہمارے جو 3-4 دن کا فنکشن تھا, تو ہمارے ساتھ جو لوگ گئے ہوئے تھے وہ کافی حیران ہوئے کہ یہ تو بہت ایئر آف تو بہت گورنمنٹ سپورٹ ہے اس کو انٹرنیشنلی. تو انہوں نے کہا آپ کو پتا تھا؟ میں نے کہا آف کورس مجھے پتا تھا. انفارچونیٹلی ہمارے یہاں پہ ابھی اس طرح کا انٹریکشن اتنا نہیں ہوا, حالانکہ ہمارے جہاں پہ ہیبیٹیٹ والے انٹرنیشنل والے جو ڈاکٹر صاحب ہیں وہ بھی ہمارے ممبر ہیں اور لوگ بھی ہیں. تو آہستہ آہستہ ممبرشپ بڑھ رہی ہے. اب تو خیر لکیلی بہت اچھی ممبرشپ ڈرائیو ہوئی ہے. ٹھیک ہے. جو لوگوں نے بات چیت اس کے بارے میں جتنا زیادہ ڈسکس کیا اتنے زیادہ لوگ ممبرشپ کی ہمیں بڑی وہ ہوئی. تو ہم لوگوں نے جو جن دنوں کووڈ کے دن تھے اس میں اتنا زیادہ انٹریکٹیو یہ چیزیں شروع ہو گئیں کہ ہم نے صرف اسی پہ فوکس کیا کہ کوئی واقعہ ہوتا تھا, کوئی کرنٹ ایشو ہوتا تھا, اس کے اوپر ہم نے ویبینارز کرائے. اس حد تک کہ انٹرنیشنلی انہوں نے وہ ویبینارز کا سارا چارج ہی پاکستان کو دے دیا کہ جی آپ لوگ اتنا زبردست کرتے ہیں ویبینارز. تو وہ ویبینار کی ٹیم جو ہوتی تھی تو آبویسلی فواد تھے, وہ تھیں ثنا اعجاز تھیں, تو بس وہ دے ور ایبل ٹو پٹ اٹ ٹوگیدر. تو ہم کراچی میں بھی کرا رہے تھے تو وی ور ایبل ٹو ڈو اٹ فرام ہیئر, اٹ واز ویری سکسیزفل. اس سے یہ ہوا کہ ہمارا جو آؤٹ ریچ انٹرنیشنلی بڑا زبردست ہو گیا. ہمیں انٹرنیشنل اسپیکرز, لوکل اسپیکرز وغیرہ وغیرہ بہت شارٹ نوٹس پہ مل جاتے ہیں. لوگ ڈھونڈنے ہوتے ہیں کہ اس میں کون بندہ ہے کہ جو اس میں اچھا بول سکتا ہے, کیا کر سکتا ہے, اور وہ سلوشنز دے سکتا ہے. خیر یہ چیزیں چلتی رہیں. اس کے بعد پھر ہمیں ایک آپ ہمیں یہ بتا سکتے ہیں کہ آپ نے جب اس کو رول کو سنبھالا تو اس میں آپ کے پاس کتنا ٹائم تھا, آپ نے کیا اس ویژن کو لے کے چلے کہ اس کو آپ نے ڈفرینٹ شیڈ کیا IAP کے پلیٹ فارم سے, دین آپ آرکیشیا کے پلیٹ فارم پہ گئے, اینڈ دین دس پلیٹ فارم. تو اس میں کس طرح آپ کا رول چینج ہوتا گیا اینڈ پروگریس کرتا گیا, اینڈ اس سے اوور آل جو آپ کو کیا فائدہ ہو رہا ہے اور کمیونٹی کو کیا فائدہ ہو رہا ہے, اس کے اوپر اگر آپ ہمیں بتا سکیں. مجھے تو یہ ہے کہ بڑی خوش قسمتی اس میں یہ ہے کہ میرے لیے راستے کھلتے گئے.
وہ میں اس کا میں کریڈٹ نہیں لے سکتا خود کہ میں نے کوئی تیس مار خانی کی اس میں. جب مجھے کوئی اسائنمنٹ ملتی ہے تو آپ بھی مجھے اتنا جانتے ہیں کہ میں اس کے پیچھے پڑ جاتا ہوں, بھاگم دوڑ کرتا ہوں, ٹیم بناتا ہوں, کوشش کرتا ہوں کہ اور لوگ میرے ساتھ وہ کریں. اور کوشش میں نے ہمیشہ یہ کی ہے کہ میرے علاوہ مجھ تک تو وہ رول پہنچ جاتا ہے, وہ تو اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے مجھے ملا, میرا کوئی اس میں کوئی خاص رول نہیں تھا. لیکن میں نے پوری کوشش یہ کی ہے کہ میرے بعد اور لوگ اس اسٹریم میں آئیں کہ جس میں سے سیکنڈری پاکستانی لیڈرشپ نکلے کہ جو لیڈرز بنے اس میں سے آئی تھنک فواد وڈ بی اے کیس ان پوائنٹ کہ وہ دونوں وہ میرے خیال میں وہ ایئر میں بھی اور آرکیشیا میں بھی دونوں میں ہی کوڈ ویری ویل بی دا نیکسٹ آرکیشیا پریزیڈنٹ, ہی کوڈ ویری ویل بی دا نیکسٹ ایئر آف پریزیڈنٹ کر کے جو طرح ان کا ہے اس طرح سے اور لوگ ہیں. اور امیج بلڈنگ کتنی ہوئی ہے پاکستان کی اس پلیٹ فارمز کے تھرو جو ہے, جب ان لوگوں کا یہ خیال ہو کہ آپ ان کے مسائل حل کر سکتے ہیں انٹرنیشنلی, تو اس سے زیادہ امیج بلڈنگ آپ کیا وہ کریں گے. کہ ہم لوگوں نے اور اسی خیال سے کہ انہوں نے ان کی خوش فہمی غلط فہمی یا ہماری خوش قسمتی ہے کہ ان کا یہ خیال ہے, تو ہم اس چیز کو پورا کرنے کی کوشش ہم لوگوں نے سب نے مل کے کی ہے, ایک ٹیم بنائی. اور اب تو اس ٹیم کا ڈریم ٹیم کا آپ کو بھی حصہ تھے پہلے بھی جو آئی پی میں اور اس میں, تو اس میں اب یہ چیز ہے کہ ہم نے کوشش یہ کی ہے کہ ایڈریس کریں ویری کرنٹ ایشوز کہ جو چیزیں جیسے ہوتی ہیں. ہم لوگوں نے جب ایک پوائنٹ پہ یہ تھا کہ انہوں نے بڈز مانگی کہ جی آپ اگلی کانفرنس جو انٹرنیشنل کانگریس جو کہ ابھی ہونے والی ہے اس مہینے کے اینڈ کے قریب ان جکارٹا نہیں جی اس میں ملیشیا میں ہو رہی ہے. جگہوں کے نام کیوں میرے ذہن سے نکل جاتے ہیں. خیر اس میں کے ایل پہ ہم اتریں گے اور یہ ہیریٹیج سٹی اور اس میں ہم جا کے ملاکا میں, ملاکا از اے سی سائڈ ہیریٹیج سٹی جہاں پہ ہم کے ایل ایئرپورٹ پہ بجائے کے ایل میں جانے کے آپ اپوزٹ سائڈ پہ جاتے ہیں. اور اس میں انہوں نے ادھر وہ کیا کہ اس کو ہیریٹیج فوکس وچ از ون آف دا فوسائی آف ایئر آف ایز ویل. تو اس میں ہم لوگوں نے کوشش یہ کی کہ ہم لاسٹ ٹائم بھی جب کانفرنس ہوئی تھی تو جکارتا میں ہوئی تھی, اس سے پہلے جب کانفرنس ہوئی تھی وہ اسلام آباد میں ہم نے کی تھی, ہم نے بڈ کیا. جب ہم لوگوں نے بڈ کیا تو اس میں تو ہماری ٹیم نے اتنی زبردست پریزنٹیشن بنائی کہ جب نے جو انٹرنیشنل جتنی ہم نے یہاں پہ ہوسٹنگ کی ہوئی ہے اور اسلام آباد کے فوکس سے اور کیا کیا وہ کر کے کہ وہ اگلے جو تھے انہوں نے اپنے بڈ ہی واپس لے لی. اچھا ہم لوگ بڑے حیران ہوئے کہ یار یہ کیا ہوا, ہم تو ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ کوئی کر کے. تو جب وہ ہمیں وہ بڈ ملی اور وہ ہو گیا تو اس کے ساتھ ایک چیز جس کا ہمیں بالکل اندازہ نہیں تھا, دا منٹ انہوں نے اناؤنس کی پاکستان اس کو اسلام آباد میں کریں گے, بڑا بہتر. ہم نے پچھلی جو چیزیں کی دکھائیں کہ جب ہم اس طریقے سے کرتے رہیں اور کیا کچھ کرتے رہیں. تو نے کہا جی پارٹ آف دا تھنگ از جب آپ جو بھی کانگریس کا جو ہوسٹ ہوتا ہے تو اس کو ہم اس ملک کے جو پریزیڈنٹ وہ اس کو ہم ایئر آف کی پریزیڈنسی دے دیتے ہیں. تو ہم دونوں ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے کہ یہ تو ہمیں پتہ ہی نہیں تھا. یہ واقعہ وہ سم تھنگ آف اے سرپرائز فار اس کہ وہ پریزیڈنسی جس طریقے سے آئی ایئر آف کی تو اس میں سارے فسانے میں جس کا ذکر کرنا تھا بلیسنگ ان ڈسگائز کہہ رہے ہیں جی. تو خیر تو اس میں وہ بڑا اچھا رہا. اور اسلام آباد والا ایونٹ آپ کو یاد ہوگا ہم نے کیا اور کوشش کی کہ ان اے نان فیشن ان اے مور اربن کانٹیکس کریں کہ ہوٹل سے نکلے دائیں بائیں آپ کو اصلی پاکستان کی کوئی جھلک نظر آئے. وہ جو آپ کو اندازہ ہے کہ F6 میں ہم نے جو وہ کیا تو جتنا اصلی پاکستان F6 میں ہو سکے. جب آپ اس ہوٹل سے غلط سائڈ پہ نکل, ایک طرف تو پھولوں کی شاپس ہیں دوسری طرف نکلیں تو آپ کو وہ پان والا ٹھیلے والا اور وہ یہ ڈرائیور ہوٹل ٹائپ کے بھی نظر آ جاتے ہیں. تو اٹ واز این انٹرسٹنگ مکس. لوگوں نے وہ چیزیں دیکھی اور ہم نے بڑا انجوائے کیا. ہمارے جو گیسٹ آئے تھے پورے پاکستان سے بھی آئے لوگ اور باہر ملکوں سے بھی آئے. اور یہ وہ وقت تھا جب اس سے 2-3 دن پہلے وہ پولیٹیکل انریسٹ چل رہی تھی اور انتہائی پریشان تھے ہم لوگ کہ یار یہ لوگ آ بھی سکیں گے کہ نہیں. لیکن انہوں نے یہ دیکھا کہ ہم کس طرح پھر بھی پاکستان کے اندر ان مشکل حالات میں ہم مینیج کر رہے ہوتے ہیں چیزیں جو کہ پولیٹیکلی میں بھی یا نیوز پہ دکھائی جا رہی ہیں, اس کے باوجود ایک لائف جو ہے پاکستان میں وہ بڑی کلیئرلی چل رہی ہوتی ہے. One of the biggest quality we have as a nation in Pakistan is our resilience. ہم اور ملکوں میں دیکھتے ہیں تو جن چیزوں سے وہ گھبرا جاتے ہیں کہ یار اب یہ کیا ہوگا, ہمارے لیے وہ نارمل ہے وہ چیزیں. وہ جو دنیا ایک پتہ نہیں کس خطرناک موڑ سے گزر رہی ہے تو ہم تو کہتے ہیں خطرناک موڑ تو آسان کہانی ہے, آگے بتاؤ نا کیا کرنا ہے. ہمارا نارمل وہاں سے شروع ہوتا ہے which in a way is the sign of a very resilient country or nation کہ ہم لوگ بہت ریزیلینٹ ہیں. ہم لوگ اپنی تعریفیں بہت کرتے ہیں لیکن ہمیں یہ ایک تعریف بھی ہماری ہونی چاہیے کہ ہم ہر
چیز کا اتنا یہاں پہ ٹیررزم کا حملے پاکستان پہ ہوئے, ہمارے ساتھ اکنامک مسائل ہوئے, ہمارے ساتھ کیا کیا چیزیں ہوئی, ڈیزاسٹرز چل رہے ہوتے ہیں ایجز میں سے ہر 6 مہینے بعد سال بعد ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ کوئی مسئلہ ہوگا, ایگزیکٹلی نیچرل یا ویری ان نیچرل, تو وہ یا وہ زلزلہ ہوتا ہے یا وہ سیلاب ہوتا ہے یا کچھ اور مسئلہ ہوتا ہے یا پولیٹیکل ہوتا ہے, تو کچھ نہ کچھ چل رہا ہوتا ہے. لیکن ہم لوگ ایک ریزیلینٹ قوم ہے اور ہر چیز سے آگے چل پڑتے ہیں اور بڑا بہترین. تو دیٹ کیپنگ دیٹ کانٹیکسٹ ان مائنڈ ہم نے ہوسٹ کیا اس کو اسلام آباد میں, اور بڑا اچھا وہ 4-5 دن کی کانفرنس رہی اور لوگوں نے بڑا اس کو انجوائے کیا, اور تمام پاکستان سے بھی لوگ آئے, اور ہمارے پاس یہاں پہ ملیشیا سے لوگ آئے, ہمارے پاس انڈونیزیا سے لوگ آئے, ہمارے پاس سنگاپور سے لوگ آئے, ہمارے پاس کوریا سے لوگ آئے, ہمارے پاس اور کچھ جو باقی کنٹریز تھے اس میں آسٹریلیا سے آئے, اور باقی جو 2-3 ملک تھے انہوں نے آن لائن ہمارے ساتھ اس میں کیا. تو وہی بیسمنٹ میں ہم نے کانفرنس کا بندوبست کیا تھا, وہ لوگ ٹھہرے بھی ادھر تھے, لنچز چھت پہ ہوتی ہیں جو آپ کو یاد ہے, بڑا اچھا موسم تھا, مرغلہ کا نظارہ تھا. تو اٹ واز گیونگ پیپل اے سلائس آف وٹ لائف ان پاکستان اینڈ اسلام آباد از لائک, اور وہ لوگوں نے بہت انجوائے کیا. کچھ ہماری ایک ٹیم تو یہاں کے بعد سوات چلی گئی, انہوں نے اپنے ٹریول ایجنٹ سے بندوبست کیا ہوا تھا کر کے, وہ ملیشیا والوں نے. ان کو ہم نے کافی جو ہے ان کی جو بیسک ٹورزم سائٹ تھیں, پرٹیکولرلی جو بدھسٹ آئے تھے ان کو جو ہے وہ سائٹ سکھائیں. سکھ آتے ہیں تو ہم ان کو وہ ان کی ہیریٹیج سائٹ سکھاتے ہیں. تو ٹیکسلا وہ لوگ جب ڈائیورسٹی بہت ہے, اس سب سے پرانی یونیورسٹی اور وہ چیزیں دیکھی. ہاں جی, تو بڑا ایک بہترین سی وہ ہوا کہ لوگوں کو جو انٹرسٹ تھا, اٹ واز اے ٹیکنیکل وزٹ جو ٹیکسلا کا تھا. تو اس کے علاوہ بس اس دن بلکہ وہ جو ہماری کورین ڈیلیگیٹ آئی تھیں, تو یہاں پہ وہ کورین پروجیکٹ جو چل رہا ہے جہاں پہ آئی پی کے دفتر کے ساتھ ہی کورین پروجیکٹ, تو ان کو انہوں نے کہا جی ادھر کہیں ہے, میں نے کہا جی ادھر ہی ہمارا آئی پی کا دفتر بھی ہے, میں آپ کو لے جاتا ہوں. تو ان کو میں لے گیا, ان سے ملایا, اور وہ پھر انہوں نے اپنی میٹنگ کی. تو یہ چیز اچھی تھی. اور وہ سب کچھ کرنے کے بعد شام کے قریب انہوں نے کہا کہ جی وہ مر ہی نہیں گیا. آپ کہہ رہے تھے کہ میں نے ان کو آفر کیا تھا کہ وہ دوسرے ادھر گئے, تو اگر آپ نے کھیلنا ہے گولف شاف وغیرہ مری میں آپ 1-2 دن گزار لیں تو ہم آپ کی بکنگ کر لیتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ جی آپ کو, انہوں نے کہا کہ جی ہم لوگ گئے وہاں پہ, وہ ٹھنڈ بہت تھی, تو انہوں نے کہا ہم اسپیشلی اس کے لیے پھر سے آئیں گے. تو لوگ بڑے وعدہ ویدی کر کے گئے کہ ہم انشاءاللہ پھر آئیں گے. تو اٹ واز ویری نائس, دیٹس گڈ سائن, سافٹ فیس آف پاکستان دیٹ وی ریپرزینٹ. اچھا سر, یہ مجھے بتائیے گا کہ آئی پیکس اسلام آباد میں ہو رہی ہے 24 سے 26 آف مارچ میں, اور اس کی تھیم ہے آرکیٹیکچر فار آل. تو اس میں آپ کس طرح دیکھتے ہیں یوروف کا رول, اینڈ کس طرح جو ہے اس کو لوگوں تک جو انفارمیشن ہے آرکیٹیکچر فار آل تھیم ہم کس طرح ڈسیمینیٹ کر سکتے ہیں؟ جی, ہم نے پچھلے چند کانفرنسز میں جس طرح سے کوشش کیا کہ ایئر آف کا ایک اسٹال ہو, تھوڑا سا انفارمیٹیو جو چیزیں کرتے ہیں وہ اس کا کوئی وہاں پہ ممبرشپ فارمس ہو, وہاں پہ بڑی کامیابی سے وہ چلا ہے. اینڈ اس کے علاوہ مائی رول از ناٹ جسٹ ایز ایئر آف پاسٹ پریزیڈنٹ اینڈ کرنٹ انٹرنیشنل پریزیڈنٹ. میرا ایک لوکل رول بھی ایز پاسٹ پریزیڈنٹ آف آئی اے پی ہے ایٹ اینی سچ آئی پیکس. جیسے کہ آپ نے آئی پیکسز جہاں سے شروع ہوئی تھی اور ان کا جو مقصد تھا وہ ہمارے کراچی کے جو آرکیٹیکٹ تھے شاہد صاحب, تو ان کو آپ کو یاد ہوں گے, اللہ بخشے ان کو, اللہ جنت نصیب کرے. تو اس میں ان کو ہم نے انہوں نے پاکستان میں یہ کیا تھا کہ جناب یہ فنڈ ریز ہوں گے, اس سے آپ ایکٹیویٹیز آرکیٹیکٹس کے لیے کریں گے, کیا کریں گے. بالکل, ہی واز اے پائنیئر ان دس تھنگ. تو لیکن ان دا لانگر کانٹیکسٹ جو ہم دیکھتے ہیں, اب ہمارے چیپٹرز بڑھنا شروع ہو گئے ہیں, چیزیں کر کے فائنینشیلس تھوڑی سی چیلنجنگ ہو گئی ہیں جس طرح سے. لیکن آئی تھنک اٹ ہیز بین اے سکسیس اسٹوری اوور آل. جب بھی ہمارے آئی پیکس میں سب سے جو انٹرسٹنگ چیز ایک آئی پیکس میں ہوتی ہے, ایک انٹریکشن انڈسٹری, ایکیڈیمیا اینڈ ہمارے کنزیومرز جو ہیں, جو ہم سے گھر بنواتے ہیں, ہم سے شہر بنواتے ہیں, ہم سے انٹیریئرز بنواتے ہیں, یہ سب چیزیں وہ سب لوگ بھی آتے ہیں کہ مارکیٹ میں اویلیبل کیا ہے. لوگ بڑے شوق سے آتے ہیں. ہر شہر میں میں نے دیکھا, کراچی, لاہور, اسلام آباد, پشاور, کوئٹہ, ہر جگہ میں لوگ بڑے شوق سے آتے ہیں کہ مارکیٹ میں کیا اویلیبل ہے. تو ان اے وے ان لوگوں سے جن سے ہماری ہر وقت ملاقاتیں ہوتی ہیں, ہمارے وینڈرز, ان کے ساتھ لوگوں کی ملاقاتیں ہوتی ہیں, ان کے پروڈکٹس دیکھتے ہیں. اٹس اے ویری نائس تھنگ. دوسرا, ہمارے آپس میں ہم دفتروں کو چھوڑ کے ذرا ایک دوسرے کے ساتھ تھوڑا سا ٹائم گزارتے ہیں,
اور کچھ پروفیشنل باتیں بھی ہوتی ہیں, کچھ اس میں بھی باتیں ہوتی ہیں, کئی دفعہ انٹرنیشنل اسپیکرز آ جاتے ہیں, کچھ نیشنل اسپیکرز ہوتے ہیں, اس میں پروفیشنل بات چیت ہوتی ہے, کچھ ڈسکشنز آن ایشوز دیٹ وی ادروائز اسپیک آن سوشل میڈیا ناؤ, لیکن ہمیں فیس ٹو فیس بات کرنے کا موقع ملتا ہے. ذرا اٹ از آئی تھنک اٹس اے ویری گڈ آئس بریکنگ اسٹوڈنٹس کی, ینگ آرکیٹیکٹس کی, سینئر آرکیٹیکٹس کے ساتھ ہوتی ہے. اٹس اے ویری ویری گڈ اپرچونیٹی. اور یہ آپ جو کہہ رہے ہیں آرکیٹیکچر فار آل, تو دا ورڈ دیٹ کمز ٹو مائی مائنڈ از انکلوسیوٹی. انکلوسیوٹی از ویری امپورٹنٹ. انکلوسیوٹی مینس کہ ہم ایکسیپٹ کریں جو ہمارے ینگر لاٹ آ رہا ہے, ان کو تھوڑا سا ہم ان کی پشت پناہی کریں, ان کو تھوڑا سا سکھائیں کر کے رائٹ ڈائریکشن میں پوائنٹ کریں, تھوڑا سا مینٹورنگ کریں. اور اگر آپ دیکھیں کئی سالوں سے ان میں کوئی نہ کوئی سیشن, کوئی سینئر آرکیٹیکٹ بیٹھ کے وہ جو گپ شپ والے موڈ میں کسی اسٹوڈنٹس کے ساتھ بات چیت کرتے ہیں, تو بڑی زبردست چیز ہوتی ہے. اس میں ہم اگر آپ یاد کریں ہمارے ساتھ جو یہاں پہ پروفیشنل ایونٹس کچھ انٹرنیشنل جو ہوئے ہیں, اینڈ دا سائڈ لائن آف آئی پیکسز, اس دفعہ بھی آئی پیکس میں آئی تھنک جارج کنیہیرو پاسٹ پریزیڈنٹ آرکیشیا آ رہے ہیں. ہی از ناٹ اونلی اے پروفیشنل, ہی از ناٹ اونلی اے practicing professional, he is also is a Japanese American and he is also a teacher. وہ ادھر بھی پڑھاتے ہیں, جاپان میں بھی پڑھاتے ہیں, ٹوکیو میں بھی پڑھاتے ہیں, اور وہ ہر ہفتے جاتے ہیں, ہر ہفتے کے ہر دوسرے ہفتے جاتے ہیں وہ, اور چنگوا یونیورسٹی بیجنگ میں بھی پڑھاتے ہیں. ان کا اسٹوڈیو وہاں پہ ہے, بڑے ہی از ویری ویل ریگارڈیڈ. تو دیز آر پیپل کہ جو جن کو ایکسیس کرنا کافی مشکل ہوتا ہے انٹرنیشنلی, لیکن وہ آئیں گے. ہم نے جو ایک ڈریم ٹیم بنائی تھی, اس میں سے کئی لوگ ایسے تھے کہ جو ایک بچہ بچی ہر ایک انٹرنیشنل اور ہر نیشنل کے ساتھ ہم نے اٹیچ کیے تھے. تو جن لوگوں کے ساتھ کے بارے میں آپ کتابوں میں میگزینز میں پڑھتے ہیں, آپ کا ان کے ساتھ 3-4-5 دن کا انٹریکشن ہوتا ہے. ان میں سے 2 بچے بچیاں گئے اور انہوں نے ان کے ساتھ انٹرنشپ کی ساتھرت نوئی کے ساتھ. نوئی ساتھرت جو اس کے بعد پریزیڈنٹ رہے ہوئے ہیں, ان کے ساتھ بینکاک میں وہ کی اپنا جو نمبر 49 وہ جو فرم ہے اس میں کسی اور نے پاکستان سے انٹرنشپ کی تھی. کچھ لوگوں کا کچھ بنگلہ دیش سے آئے تھے. تو ہمارے میرے خیال میں پاکستان ہیز ریئلی بینیفٹڈ. ہمارے بہت سارے بچوں نے انٹریکشن اس طرح سے ہمارے نیشنل اور انٹرنیشنل لیڈرز کے ساتھ کی ہے. اور ان کے ساتھ جو پلیٹفارم بیسیکلی آئی پیکس از دی پلیٹفارم جہاں پہ یہ ہوتی ہے. آئی پیکس از دا پلیٹفارم فار انٹریکشن بٹوین اس, کہ ہم جب تک اس کو اس طریقے سے نہیں دیکھیں گے کہ جی ہم وہاں پہ صرف اپنے ہم کسی فائدے کے لیے نہیں آتے. آپ نے ارلیئر آن آپ نے سوال پوچھا تھا کہ فائدے کا پوچھا تھا, تو میں کین آئی کوٹ somebody on this one if you will allow me. آرکیٹیکٹ شمع عثمان, اللہ بخشے ان کو جی, wonderful leaders among the Pakistani senior architects. اور ایک دفعہ ان کے گھر پہ لنچ تھا, تو مجھے کہتے ہیں کہ جہانگیر تم نے ابھی تک کتنا خرچہ کیا اس پہ. تو میں نے ان کے ساتھ بڑا ایک ان کے والد صاحب, میرے والد صاحب کولیگز رہے ہیں سروس میں. تو اور وہ پشتو بھی میری ڈائلیکٹ والی بولتی تھی, بیکاز شی اسپینٹ اے لاٹ آف ٹائم ان پشاور. تو ان کے ساتھ میں پشتو میں ہی بات کرتا تھا, تو کر کے مجھے کہتی ہیں کہ تم نے کتنا اس پہ خرچہ کیا. تو میں نے ان کو کہا شمع آپا, میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ میں نے ایک دفعہ حساب کتاب کرنا شروع کیا, اور جتنا حساب بن رہا تھا میں نے ڈر کے مارے میں رک گیا, کیونکہ میں کرنا روک دوں گا یہ سارے کام, یہ جو میں جب سے 10-15 سال سے لگا ہوں. تو کہتی ہیں کہ میں نے کہا کہ جی وہ تو حساب لاکھوں سے کروڑوں میں, اتنے تو میرے بینک اکاؤنٹ میں کبھی نہیں ہوتے پیسے, جتنے پیسے میں خرچہ کر چکا ہوں اس کے اوپر اپنی جیب سے. تو کہتی ہیں تمہیں کوئی فائدہ ہو؟ میں نے کہا جی فائدہ کیا ہونا ہے. کئی دفعہ وہ یہ ہے کہ کمیونٹی کو تو فائدہ اس کا ہو رہا ہے نا اس چیز میں. دا آئیڈیا از دیٹ جی, میں آپ کو چونکہ آپ نے سوال پوچھا ہے میں آپ کو بتاؤں میں اس میں گھسا کیسے ہوں اس سارے چکر میں. اچھا, ہم لوگ سارے ملتے تھے آرکیٹیکٹس آپ جیسے, اور ہم سے سینئر بھی ہم سے جونیئر بھی ملتے ہیں, بات چیت کرتے ہیں. کئی دفعہ ایک اچھا سینیریو چل پڑتا ہے, آپ آئیڈیلسٹک باتیں کرتے ہیں 10-15-20 منٹ ہمیشہ کسی نہ کسی سیشن میں نکل آتے ہیں ایسے کہ جس میں بڑی آئیڈیلسٹک باتیں ہوتی ہیں. پھر کوئی نہ کوئی ریئلسٹ بولتا ہے کہ یہ کرے گا کون ہے, who will be that person. وہ بلی کے گلے میں گھنٹی کون باندھ دے گا, کون اپنا یہ ٹائم کون دے گا, کیا کرے. ایسے ایک سیشن تھا جس پہ میں نے, مجھے یاد ہے اسلام آباد کلب میں تھے ہمارے زیادہ تر فنکشن جو وہاں پہ ہوتے تھے, اور میں نے کہا جی چلو انشاءاللہ I will be that person. بس وہ ایسی ترنگ میں آ کے میں نے بول دیا.
آئی ول بی دیٹ پرسن. مجھے گلے پڑ گیا اگلے 15 سال کے لیے, لیکن آئی ہیو نیور کمپلین. میرے خیال میں جتنی آپ کی پرسنل گروتھ اس سے ہوتی ہے کہ اس میں اس کا کوئی مقابلہ نہیں ہے. بالکل میں آپ کو اگزامپل دوں گا جی. ہمارے پشاور چیپٹر اتنا اس وقت ڈیولپ نہیں تھا ایز دا گروتھ فارم. تو خیر ماشاء اللہ بہت ادھر اسکولوں کی وجہ سے اور اٹ از ون آف دا ویری ویری گڈ چیپٹرز ہمارے آئی پی کے. اس وقت اتنی گروتھ نہیں تھی, اس کی ممبرشپ بھی کم تھی. تو میں ایک دن جی وہاں پہ گیا تھا, تو میں نے ان کو کہا کہ جی آپ لوگ یوں کریں کہ جیب سے میں نے ٹرولی جیب سے 10,000 روپے نکالے, میں نے میز پہ رکھے. میں نے کہا جی آپ سب کے سب 10,000 روپے اس کٹی میں کٹی شروع کر رہا ہوں, سب کے سب 10,000 روپے مہینے کے ڈالیں گے, آپ سب افورڈ کر سکتے ہیں. آپ لوگ کسی انٹرنیشنل نیشنل اس میں بہت کم آتے ہیں, تو آپ یہ کریں کہ اتنے کم لوگ ہیں, باری باری ایک ایک کر کے انٹرنیشنلی آنا شروع کریں. آپ کے پریکٹسز چینج ہو جائے گی, آپ کی زندگیوں میں فرق آئے گا, آپ کے آؤٹ لک میں فرق آ جائے گا, دوست بنیں گے آپ کے انٹرنیشنلی کر کے. ان لوگوں نے مجھے دیکھا اور کہا کہ اچھا یار کر کے. اس سے میں نے بعد میں وہ 10,000 روپے ریکور کرنے کی کچھ سال بعد کوشش کی, کیونکہ انہوں نے یار کرنی کی, لیکن خیر ایسی مذاق کر رہا ہوں. آپ کو پتہ ہے اس میں سے کون بندہ نکلا سب سے پہلے؟ اس میں سے کوئی 6 مہینے گزرے ہوں گے, مجھے نوشید اللہ شاہ کا فون آیا. ہم لوگ جا رہے تھے, کہاں جا رہے تھے ہم لوگ؟ جا رہے سری لنکا جا رہے تھے شاید. اچھا. تو انہوں نے کہا کہ فون کر کے مجھے کہتے ہیں لالا ہم کیسے جا سکتے ہیں؟ تو میں نے کہا کیوں نہیں جا سکتے, آپ ٹکٹ خریدیں چلے. اس نے کہا وہ جو کرکٹ کا میچ بھی ہو رہا ہے اس میں بھی میں نے حصہ شامل ہوں. میں نے کہا آپ کسی پریکٹس, کہتے ہو پریکٹس تو کراچی میں ہو رہی ہے, لیکن میں کم از کم آپ کو شرمندہ نہیں ہونے دوں گا. تو وہ نہ صرف گیا, دیٹ واز ہز فرسٹ ٹرپ. وہ نہ صرف گیا نوشید اللہ شاہ, بلکہ اس کو شاید کوئی وہاں پہ ایوارڈ بھی ملا, میڈل بھی ملا, کوئی بولنگ کا کہ کوئی کیچ کا. وہاں پہ اس نے جو لوگوں کو ملا کیا کیا. ٹو کٹ اے لانگ اسٹوری شارٹ, آج آپ ان سے بات کریں, نوشید اللہ شاہ صاحب پورا یورپ پھر چکے ہیں, پورا کہاں کہاں. لاسٹ ٹائم ہمارے ساتھ ایئر آف کے اس میں جکارتا بھی گئے, ہم لوگوں کا کانفرنس ختم ہو گئی, پھر وہ آگے بالی تک گئے. اور کہتے ہیں کہ he says, I'm quoting him, he says کہ اپنے, وہ is a teacher also, وہ کہتے ہیں کہ جو میرے اسٹوڈنٹس کو جتنا فائدہ ہوتا ہے, کہ جو میں ان کو ایگزامپلس کوٹ کرتا ہوں, ریئل لائیو ایگزامپلس ہوتے ہیں وہ. It's because ایکسپوجر ان کو مل گیا نا اس چیز کا, اینڈ انہوں نے ایکسپوجر اسی پلیٹ فارم کے تھرو لیا ہے, which is the information he is providing to the next generation, اور وہ continuously as a teacher وہ پرووائڈ کرتے رہیں گے. ہمارے پشتوں میں ایک لفظ ہے, اس کو کہتے ہیں سیالی. سیالی کا انگریزی یا اردو میں لفظ سیالی از اے ویری انٹینس ورڈ. اس کا بہت وہ دیکھا دیکھی ول بی ایز, کہ میں نے کہا اس کی دیکھا دیکھی, اس کے ساتھ ریس میں آپ لوگ سارے بھی آ جائیں گے. وہ ہوا, لوگوں نے ایسا ایسا آنا شروع کیا کہ یار یہ کیوں جا رہا ہے صرف. ایک دفعہ نکلا, اس ہر دفعہ وہ نام ڈال دیتا تھا کہ اس کو مزہ آیا, اور اس کو ہر جگہ اس کو جس طرح سے آبگت ملتی تھی, جتنا چیزیں اس نے سیکھی, اس نے کہا میرا ذہن کھل گیا ہے کہ دنیا کے بارے میں. اور ہمارے کتنی لیڈرشپ وہاں سے آئی ہے. اپنا خٹک صاحب کو دیکھ لیں آپ اور لوگوں کو دیکھیں آپ. ہمارے پریزیڈنٹ آئی پی وہاں سے آئے, مطلب بہت بڑی بات ہے. تو میں کر کے یہ لوگ مطلب دے شروع میں ذرا شائع تھے لوگ سارے, لیکن انہوں نے نکلے اس میں سے. سملرلی ہمارے جو اور چیپٹرز ہیں ان میں سے لوگ نکلیں گے. تو یہ بڑا ضروری ہے کہ جی ہم ایک ایز اے, فار دا لیک آف اے بیٹر ورڈ, وی شوڈ بی دیٹ انکلوسیو نرسری فار لیڈرشپ امنگسٹ ہمارے چیپٹرز میں, اور وہاں سے نیشنل, وہاں سے انٹرنیشنل. کیونکہ میرا خیال ہے کہ جی اگر کوئی رکاوٹ ہے تو صرف ہماری ذہنی رکاوٹ ہے, اپنے جو ہم خود کریٹ کرتے ہیں, ورنہ ہم دنیا میں کسی سے کم نہیں ہیں. اوکے, تو شکر الحمد للہ. اب کی تلاش مگر خوب تر کا ہم کر سکتے ہیں. ہمیں بتائیے گا کہ بس ایک انکلوڈنگ اسٹیٹمنٹ کہ کس طرح آئی پیکس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ وینڈرز پارٹیسپیشن امپورٹنٹ ہے, اینڈ آپ ایک لاسٹ میسیج دیں لوگوں کو کہ کیوں پارٹیسپیٹ کرنا اس میں ضروری ہے. جی میں یہی کہوں گا کہ یہ بوتھ فرام این آئی اے پی پرسپیکٹیو اینڈ بوتھ فرام این ایئر آف پرسپیکٹیو اینڈ ایز این آرکیٹیکٹ اینڈ ایز اے پلانر, میرے پاس تو دونوں ڈگریز ہیں, بہت ضروری ہے. ہم لوگ, میرے بڑے بھائی کے ایک ٹیچر تھے حسن افضال میں, تو وہ کہتے ہیں کہ یار ہمارے آدھے لوگ باتونی پاکستان بہت زیادہ ہوتے ہیں, کہ بہت باتوں میں ہی سب کچھ چل رہا ہوتا ہے, لیکن ٹو گیٹ انوالوڈ کرٹیسزم بہت کرتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ انوالو ہوں, اگر کچھ آپ کہتے ہیں کہ کوئی بندہ اچھا کام نہیں کر رہا,
not good enough. آپ انوالو ہوں اس سے بہتر کام کریں. ٹھیک ہے. لبے دریا کھڑے ہو کے دریا کے درمیان کی ترجانی کے بارے میں بات کرنے کی ایک طریقہ ہے, اور کشتی میں بیٹھ کے اس کا مقابلہ کرنا ایک اور چیز ہے. تو آئی تھنک کہ ہماری پرسنل گروتھ, پرسنل اینڈ ایز اے کمیونٹی, ایز اے کنٹری گروتھ اسی میں سب سے بہترین ہوگی کہ ہم انوالو ہوں ہم چیزوں میں. تو ہم انوالومنٹ تبھی کریں گے کہ آپ آئی پیکس میں آئیں. آئی پیکس میں آئیں گے تو کچھ نہ کچھ ہو رہا ہوگا, اس میں آپ شامل ہوں گے, لوگوں کے ساتھ بات چیت کریں گے, بات سے بات نکلتی ہے, انوالومنٹ ہوتی ہے, آپ خود اپنے آپ کو دیکھیں, اپرچونیٹیز کریٹ ہوتی ہیں, آپ اپرچونیٹیز اویل کرتے ہو جو کہ آپ ایز اے ہرڈل فیل کر رہے ہو تو یہ آپ کو بارے میں پتہ نہیں ہوتا. تو آئی پیکس بیسیکلی وہ کنیکٹیوٹی پرووائڈ کرتی ہے, بہت ضروری. ایگزیکٹلی آئی تھنک انکلوسیوٹی کا سب سے بڑا حصہ یہ ہے کہ پارٹیسپیشن از امپورٹنٹ. آپ کے شہر میں اگر آپ ان 3 دنوں میں اپنے دفتر سے نکل کے نہیں آ سکتے, چاہے وہ لاہور ہو, چاہے کراچی ہو, چاہے اسلام آباد ہو, راول پنڈی ہو, پشاور ہو, کوئٹہ ہو, یا گجرات ہو, یا کوئی بھی اور شہر, فیصل آباد ہو, جہاں مرضی, اگر آپ کے شہر میں کوئی آئی پی کا ایونٹ ہو رہا ہے اور آپ دفتر میں بزی ہیں اس دن, تو میں کیا کہہ سکتا ہوں. پھر یہ تو ہے کہ آپ کے گھر لا کے تو کھانا ہم نہیں پیش کر سکتے نا. تو ہم تو اس میں بلکہ کوشش اب یہ ہو رہی ہے, میں بڑا اپریشیٹ کرتا ہوں ہماری جو لیٹسٹ لیڈرشپ آئی پی سے ایمرج ہوئی ہے, پیپل لائک عبداللہ خان, پیپل لائک آر کرنٹ چیئر پرسن رویدہ. ان کو دیکھیں, اس میں ہمارے کرکٹر بھائی جان جو ہیں پشاور میں کر کے, کہ وہ تو جذباتی ہو جاتے ہیں کہ کر بڑا مزیدار, اور اس سے دوستیاں جو بنتی ہیں. ان لوگوں نے جو اسپورٹس کو استعمال کیا فار انٹیگریشن, تو دیٹ واز امیزنگ. کہ ہماری جو دوستیاں اتنی مطلب سوائے اسکولوں میں اکٹھے پڑھے, اس کے علاوہ جو دوستیاں زندگی میں مشکل سے بنتی ہیں, ہم ایک اسپورٹس ایونٹ میں, ایک اس میں وہ ہلا گلا میں اتنی زیادہ دوستیاں ہو جاتی ہیں. اتنا لوگ لاہور سے آئے, لوگ کوئٹہ سے, وہ 1-2 لوگ پہلے آئے تھے, اور ایک بچہ وہ کوئٹہ سے ہر دفعہ آتا ہے, وہ مجھے ہاں یہ سیز کہ جی میں پھر آیا ہوں کر کے. تو اس کو میں تو ہمیشہ ہی کہا, جب بھی وہ آتا ہے اس کے ہاتھ میں کوئی نہ کوئی تحفے تحائف بھجواتا ہوں واپس, کہ یار اوروں کو بھی کہو کہ وہ آئیں, یہ کر کے. اٹ از اے ونڈرفل تھنگ. انٹیگریشن اینڈ پارٹیسپیشن اینڈ انکلوسیوٹی, یہ ایک تحفہ ہے جو ہم ایک دوسرے کو دے رہے ہیں. بالکل ٹھیک. اگر یہ ہم نہیں کریں گے, ہم اپنے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں. وہ ایک کلائنٹ جس کے ساتھ بیٹھ کے دفتر میں اس دن آپ میٹنگ کریں گے, تو وہ آپ اس کے ساتھ بھی زیادتی کر رہے ہیں, اس کو بھی ساتھ لے کے آئیں, اور اپنے ساتھ بھی زیادتی کر رہے ہیں کہ آپ اپنی کمیونٹی کا حصہ نہیں بن رہے, کیونکہ اس دن کی بزنس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. میرے خیال میں وہ 3 دن ہم, بلکہ میں تو اپریشیٹ کرتا ہوں, ہمارے کئی آرکیٹیکٹس ایسے ہیں وہ اپنے کلائنٹس کو لے کے آتے ہیں کہ یار یہ دیکھیں لیٹسٹ سامان کیا ہے, لیٹسٹ چیزیں کیا ہیں. جو آپ کا بزنس ہے وہ میں نہیں چھین سکتا, جو میرا بزنس ہے میرا یقین ہے کہ وہ آپ نہیں چھین سکتے, جو لکھا ہوا ہے. اس کے علاوہ جو ہم آپس میں گپ شپ, تھوڑا سا ایک دوسرے کے بارے میں تو ہمیں کمفرٹیبل ہونا چاہیے نا, اور ایز اے کمیونٹی ہمیں کمفرٹیبل ہونا چاہیے. جتنا ملیں گے اتنا مزہ آئے گا. یہ بات ہے. میں آپ کو صرف اپنا پہلا واقعہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ وہ تھا جب انہوں نے مجھے زبردستی چیئرمین بنایا تھا راولپنڈی اسلام آباد چیپٹر کا. ہم لوگ تھے, وہ 1 سال کر چکے تھے, اور 1 سال والا وہ ایونٹ تھا. تو مجھے کہا جی 1 سال کے لیے, تو میں نے کہا اچھا جی. اتفاق سے وہ سال 50واں سال تھا اسلام آباد کا. تو ذہن میں خیال آیا کہ یار وائی ڈونٹ وی سیلیبریٹ دس 50th ایئر. تو ہم نے کیا کیا کہ ایک آئیڈیا ہوا کہ جی لیٹس سیلیبریٹ 50 پیپل فرام آر کمیونٹی, not just Rawalpindi, Islamabad, but from all over Pakistan. Let's celebrate 50 people. So 50 on 50 ہم نے ایک سیلیبریشن کی آف, آئی تھنک یہ 2011-12 کی بات ہے, ایسا ہی تھا. تو اس میں وہ پنڈی میں, جب راولپنڈی میں پی سی میں ہوا تھا وہ فنکشن, تو اس میں ہم نے سب کو انوائٹ کیا. اور وہ جو کالے گرینٹ کا کافی لوگوں کے پاس وہ ابھی بھی سوینئر پڑا ہوگا, جس میں ہم نے 50 on 50 وہ سیلیبریٹ کیا, جس میں اکیڈیمیا بھی تھے, جس میں ورکنگ وہ بھی تھے, جس میں سی ڈی اے میں ایسے لوگ تھے کہ جن کو کبھی کسی نے اپریشیٹ نہیں کیا. وہ نے اسلام آباد میں اتنا انیشل ایئرز میں اس کا حصہ بنے. مطلب ہم لوگ لکی تھے, ہم خواجہ ظہیر الدین صاحب اور ان سب لوگوں کو ملے جو بعد میں ویو لاسٹ دیم.
شماپا کو دیکھیں اور لوگوں کو دیکھیں اپنا, ہمارے جو ہمارے دوست ابھی ہیں اور جو ہمارے دوست کئی چھوڑ کے چلے گئے ہیں. جی بالکل. تو ان ایونٹس کا پرپز یہی ہوتا ہے کہ آپ سینئر آرکیٹیکٹس کے ساتھ ملیں, ان آرکیٹیکٹس کے ساتھ ملیں جو کہ کافی کم آتے ہیں اس کے اوپر. تو اگر آپ کو یاد ہو اس فنکشن میں ہم نے اسپیچیں نہیں کی تھیں. اس فنکشن میں ہم نے ہر ایک جو آیا تھا تو ہر ایک کپل کو ہم نے وہ کیٹ واک پہ جیسے لاتے ہیں ریڈ کارپیٹ پہ لا کے ان کو اسلام آباد کے بیک ڈراپ کے ساتھ تصویر کھنچائی تھی. بالکل صحیح. اور ہر خاتون کو ایک روز بڈ پیش کیا گیا تھا اور ہر ممبر کو ایک آئی اے پی کا پن لگایا گیا تھا. اور پھر ان کو ہمارے اسٹوڈنٹس نے ہی لے کے گئے ان کے ٹیبلس تک, اور جیز میوزیشنز ہم لاہور سے لے کے آئے تھے. اٹ واز اے فن ایونٹ سیلیبریٹنگ آرکیٹیکچر ان راولپنڈی اسلام آباد. اور اینڈ میں اتنا تھا کہ مجھے یاد ہے کہ اعجاز احد صاحب کہتے ہیں کہ یار یہ ختم ہو جائے گا کھانے کے بعد تو ہم کنٹینیو کر سکتے ہیں, کوئی تھوڑا سا شغل میلہ. تو اٹ واز ویری نائس بیکاز when our seniors are willing to let their hair down and integrate with the younger people, اس سے بہتر آپ کو موقع نہیں ملتا ان کے ساتھ انٹیگریٹ کرنے کا. بالکل صحیح. اور memories are made of such things. I agree. So let's do it. Let's come to this. Let's make کیا ہے IPEX کا آپ کا وہ کیا ہے Architecture for all. So let's make Architecture for all matter this time. Unfortunately یہ سب کچھ کہنے کے باوجود میں وہاں نہیں ہوا کہ آئی ہیو ٹو گو ہینڈ اوور میری پریزیڈنٹشپ انٹرنیشنل ان ملاکا ٹو دا نیکسٹ پریزیڈنٹ. انٹرنیشنل پریزیڈنٹ نیکسٹ آ رہے ہیں, وہ ہیں جو گورنمنٹ آف ملیشیا کے ہاؤسنگ سیکٹری جو ہیں, وہ مجھ سے ٹیک اوور کریں. تو بڑا انٹرسٹنگ ایک طرف. We'll miss your presence then. جی I will most probably be there with you in spirit in every possible way, کیونکہ میں تو ہر ایک IPEX اٹینڈ کرنے کی کوشش کرتا ہوں. You have always been so much supportive sir in this case. میری کوشش یہی ہے. تو پلیز میری طرف سے آپ سب کو بیسٹ آف لک اینڈ آئی ہوپ دیٹ پیپل کم آؤٹ. ایٹ لیسٹ میرے دفتر میں جو لوگ ہیں تو ان کو تو وہ دن تینوں دن چھٹی دے کے ان کو IPEX میں بھیج دیا جائے گا. آپ فکر نہ کیجیے گا. اینڈ ہم اپنا سیزن 2 جو ہے تعمیراتی گفتگو کا وہاں پہ بھی کنٹینیو کریں گے, تاکہ جو آرکیٹیکٹس وہاں پہ آ رہے ہیں, جو پروفیشنلز وہاں پہ آ رہے ہیں, ان کی اسی طرح ایک ہیلدی کنورسیشن وغیرہ ہو اور اسی کو ہم انفارمیشن کو جنرل پبلک تک لے کے جائیں. تو سر تھینک یو سو مچ آپ کا آنے کا ہمارے شو پہ. تھینک یو رانا صاحب, آپ کے یہ جو سیشن ہے اس کے لیے بہت شکریہ. اور جو لوگ آئیں وہاں پہ ان کو اسٹوڈنٹس کے ساتھ انٹیگریٹ کرائیں, ینگ آرکیٹیکٹس کے ساتھ انٹیگریٹ کرائیں کہ ان کو, کیونکہ آپ کے پاس بڑے فیمس آرکیٹیکٹس آئیں گے ملکی لیول پہ بھی اور انٹرنیشنل لیول پہ بھی. ان کی گپ شپ کرائیں. لیٹس ہوپ کہ جو آڈینس میں سے کوئی کل کا لیڈر نکلے گا انشاءاللہ. سر. ود دس وی کنکلوڈ سر. تھینک یو. تھینک یو ویری مچ جی, شکریہ.